بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بھوت بنگلہ، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ شکر ہے کوٹھی کے اندر روشنی تھی۔ میں کمروں کا معائنہ کر رہا تھا اور راجہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ سارے ہی کمرے خالی تھے، مگر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی ہم اچھل پڑے تھے۔ کمرہ اس طرح سجا ہوا تھا جیسے خاص طور سے حجلہ عروسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ کمرے کے وسط میں ایک چھپر کھٹ تھا جس کے چاروں طرف سرخ رنگ کے ریشمی پردے سرسرا رہے تھے۔ فرنیچر بے حد اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایک طرف میز پر دودھ کے جگ کے 7 گلاس رکھے تھے۔ قاب میں سرخ سیب اور انار نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ میں نے راجہ کی طرف دیکھا۔ کیا تجھے بھی وہی سب نظر آ رہا ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے؟ راجہ دم بخود رہ گیا۔ یار، یہ کس کی شادی کا سامان ہے؟ کاش آج شنوں سے میرا نکاح ہوتا۔ میں نے حسرت سے کہا، میں اسے یہیں لے آتا۔ ابے، اپنا منہ دیکھا ہے؟ اتنی شاندار حجلہ عروسی تیرے نصیب میں کہاں؟ راجہ نے جل کر کہا۔ نصیب تو تیرا بھی اچھا نہیں ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ میرے نصیب میں کم سے کم شنوں تو ہے، اور تو جسے اپنا نصیب بنانے کا سوچتا ہے وہ فوراً سے پیشتر کسی دوسرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ راجہ نے میری سچ بیانی کا اتنا ہی برا منایا جتنا سیاستدان ایک دوسرے کے سچ کا مناتے ہیں۔ میں نے اس سجی سجائی خوابگاہ کا بغور مطالعہ کیا۔ میرا خیال ہے بھوت نے نئے سال کی خوشی میں نئی بیوی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خوابگاہ اسی کی ہے۔ خدا کے لیے، راجہ گھگھیایا، یہ کیسی باتیں منہ سے نکال رہا ہے؟ چل، اگر یہ سب بھوت نے نہیں کیا ہے تو ہمارے مزے ہو گئے۔ رات سکون سے گزاریں گے اور صبح اپنے گھروں کا رخ کریں گے۔ میں آرام کرسی پر دراز ہو گیا۔ راجہ نے ڈرتے ڈرتے بستر کو چھوا اور پھر وہم سے اس پر بیٹھ گیا۔ یار، یہ تو بڑا نرم ہے۔ یہ بتا کہ صبح گھر جائیں گے تو جمی کو کیا جواب دے گا؟ یہی کہ اس کی کوٹھی مبینہ بھوت سے خالی ہو چکی ہے، اور اگر اگلا کرایہ دار ہسپتال یا سرد خانے جا پہنچا تو میں نے شانے ہلائے۔ اس صورت میں جمی سے کہہ سکتے ہیں سابقہ بھوت کا کزن ہے، اپنے کزن کا انتقام لینے کے لیے یہاں آ بیٹھا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے ایک بھوت نکالنے کا وعدہ کیا تھا۔ تب ٹھیک ہے، راجہ نے خوش ہو کر کہا، اور اس بار اچھل کر بستر پر چاروں شانے چت لیٹ گیا۔ خود میرا بھی تھکن سے برا حال تھا۔ سارا دن جمی کے ساتھ خوار پھرنا پڑا تھا۔ منحوس نے ایک کپ چائے بھی نہیں پلائی تھی۔ میں نے جگ سے منہ لگا کر دودھ پیا جو ٹھنڈا تھا، سیب کھائے اور بستر پر آ لیٹا۔ یہ سوچنا فضول تھا کہ یہ سب کس نے اور کس کے لیے کیا ہے۔ جو بھی ہوتا سامنے آ ہی جاتا۔ بھوتوں سے ڈرنے کے باوجود بھی مجھے اس بات پر 100% یقین تھا کہ انسان سے بڑا بھوت اور کوئی نہیں ہے۔ باقی سامان کا راجہ نے صفایا کیا۔ میں غنودگی محسوس کر رہا تھا، اس لیے مسحری کے ایک کونے میں رکھی ہلکی سی ریشمی رضائی اوڑھ لی۔ ذرا سی دیر میں میں سو گیا تھا، مگر زیادہ دیر سونا نصیب نہیں ہوا۔ راجہ کی دل دہلا دینے والی چیخ نے مجھے جگا دیا۔ کیا ہوا؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ راجہ نے تکیہ دبوچ رکھا تھا اور ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس آئینے میں اپنی صورت دیکھ لی کیا؟ منحوس صورت! ایسی بھیانک چیخ کیوں ماری؟ وہ یار، اس میں ایک عورت تھی، دلہن بنی، لیکن اس کی زبان اتنی لمبی تھی۔ جب عورت کہہ دیا تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ زبان لمبی تھی؟ ساری عورتوں کی ہوتی ہے۔ یار، وہ اشارے سے مجھے بلا رہی تھی، راجہ نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ رضائی میں چھپا لیے تھے۔ یار بھاگ چل، یہ مکان اسیب زدہ ہے۔ ابے، تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ سو جا اور مجھے بھی سونے دے۔ میں دوبارہ لیٹ گیا۔ تو لیٹ، میں جا رہا ہوں، راجہ نے بستر سے اترتے ہوئے کہا۔ میں اس بھوت بنگلے میں نہیں رہ سکتا۔ 1 منٹ، میں نے اسے روکا۔ وہ سونے کی اینٹ ادھر دے دے۔ میرا خیال تھا کہ راجہ انکار کر دے گا، لیکن وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے فوراً اینٹ میرے حوالے کر دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے سچ مچ ذرا خوف محسوس ہوا تھا۔ میں جلتو جلالتو کا وظیفہ کرتے ہوئے بستر پر دراز ہو گیا۔
اچانک ہی سردی سی لگنے لگی تھی، حالانکہ ذرا دیر پہلے کمرہ خاصا گرم تھا، کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ راجہ جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گیا تھا۔ میں نے آئینے کی طرف دیکھا، یہ بڑا سا ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ تھا، خاصا بڑا سا۔ اس میں باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ مان دروازہ کھلا اور ایک عورت باتھ روم سے باہر آئی۔ اس نے دلہنوں جیسا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اس طرف کوئی نہیں تھا۔ میں نے آئینے میں دیکھا، عورت نظر آ رہی تھی اور بستر کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے پھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا اور آئینے میں وہ بدستور نظر آ رہی تھی۔ میں لرز اٹھا تھا۔ وہ بستر پر آ کر بیٹھی تو میں بے اختیار دور ہو گیا۔ عورت نے پہلی بار سر اٹھایا اور میں اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بے انتہا حسین اور خوابناک سا چہرہ تھا۔ کون ہو؟ میں نے اس سے ذرا دور ہوتے ہوئے کہا۔ دلہن ہوں تیری، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ بھاگتا کیوں ہے رے؟ اس نے آئینے میں میری طرف دیکھا۔ تم صرف آئینے میں کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ سچ مچ دیکھو گے؟ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری سٹی گم ہو گئی۔ راجہ کے بیان کے مطابق وہ خاصی زبان دراز تھی۔ اس کی زبان کوئی 1 فٹ نیچے سینے تک لٹک رہی تھی۔ میں نے ایک چھلانگ ماری اور دوسری چھلانگ میں دروازے تک تھا۔ عقب سے وہ ہنسی۔ شہزادے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ میری طرف آ رہی تھی۔ دور 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 رہو مجھ سے۔ ارے ہم دلہن ہیں تیری، سہاگ رات نہیں منائے گا؟ ہرگز نہیں، میری سہاگ رات صرف ایک کے ساتھ گزرے گی۔ میں نے کہا۔ مجھے ذرا سا غصہ آ گیا تھا۔ شنو، اس میں کیا رکھا ہے؟ مجھے دیکھ۔ اس نے خود کو نمایاں کیا۔ لا حول ولا قوت۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ غائب ہو گئی۔ میں نے مڑ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ کہیں سے راجہ کے واویلے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چلا چلا کر کسی بھوت کے بچے سے چھوڑنے کو کہہ رہا تھا۔ جمی کا کہنا درست تھا، اس کا یہ مکان آسیب زدہ تھا۔ ہم لالچ میں آ پھنسے تھے، ہمیں فوراً سے پیشتر یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے چلا کر پوچھا، راجہ تو کہاں ہے؟ جلیل مردود، میں یہاں ہوں۔ راجہ چلایا، مجھے ان سے بچا۔ راجہ کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ ویسے تو اس کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن اس بار معاملہ ذرا مختلف تھا۔ میں نے سوچا کہ اس چکر میں پڑنے کے بجائے میں یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤں، مگر پھر راجہ سے دوستی کا خیال آ گیا۔ کیسا ہی سہی، وہ میرا دوست تو تھا ہی۔ میں اس کی آواز کے سہارے اس کی طرف جانے لگا۔ آواز کوٹھی کے وسط میں ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ اس میں جھانکتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ راجہ ہوا میں معلق بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کے ساتھ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی اسے تھپڑوں سے مار رہا ہو، البتہ مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر بھاگنے کا ارادہ کیا تھا کہ راجہ دھپ سے زمین پر آ گرا اور اٹھ کر میری طرف لپکا۔ جلیل بھاگ چل، سالے بچے بھی مار رہے ہیں۔ کون بچے تھے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ راجہ نے آگے بھاگتے ہوئے کہا۔ ابے بھوت کے بچے تھے، نظر کہاں سے آتے؟ تھے بھی بہت سارے، 1 درجن تو ہوں گے۔ سالوں کے پاس چھڑیاں تھیں۔ تو باہر بھاگا تھا، یہاں کہاں آن مرا؟ یار اس جگہ سے باہر جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا، عجیب جگہ ہے۔ مجھے بھی دلہن نظر آئی تھی، آئینے سے باہر سہاگ رات گزارنے کی دعوت دے رہی تھی۔ راجہ رونے کے انداز میں ہنسا۔ ابے گزار لیتا، شنو نہ جانے کب ملے۔ تو کیوں نہیں گزار لیتا؟ تجھے تو سرے سے کوئی امید ہی نہیں، میں نے بھنا کر کہا۔ اس گڈی سے تو اچھی ہے، زبان تو سمجھنا کہ ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھ، یہاں دروازہ تھا، اب نہیں ہے۔ راجہ نے اس کمرے کی سپاٹ دیوار دکھائی جس میں چاول اور سندل کی لکڑی پڑی تھی۔ کوئی اور دیکھ، میں نے کہا۔ کوئی نہیں ہے، پیچھے سے اس عورت کی آواز آئی۔ میں اور راجہ اچھل پڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی راجہ گھگیائے ہوئے انداز میں مجھ سے چمٹ گیا۔ جلیل مجھے بچا، خدا کے لیے ہمیں جانے دو، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ اس نے للچائی نظروں سے دیکھا۔ اتنے دنوں بعد تو ملے ہو، بے شرم، بے حیا۔ اچانک ہی ایک لمبا تڑنگا شخص کمرے میں آ گیا۔ اس نے ہمیں شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ تم دونوں سے تو میں بعد میں نمٹوں گا۔ وہ عورت کو کھینچ کر لے گیا۔ راجہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس سے تو جان چھوٹی۔ راجہ نے اطمینان کی سانس لی۔ اب بھاگ چل یہاں سے۔ کیا دیواروں سے گزر جائیں؟ میں نے طنز کیا۔ شاید یہ بھوت خاندان جمی کی کوٹھی میں بنا کرائے کے رہ رہا ہے، کوئی اور راستہ تلاش کر۔ راجہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ مان خوفناک قسم کی آوازیں گونجنے لگیں۔ غالباً بھوت فیملی اپنا جھگڑا نمٹا رہی تھی۔ ہمارے لیے اچھا موقع تھا۔
مگر ساری کوٹھی میں چکرانے کے باوجود کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ بدبخت بھوتوں نے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ اچانک ایک جگہ سے بکرے بولنے کی آواز آئی۔ ہم بھاگے بھاگے اس طرف گئے۔ ایک کمرے میں دونوں بکرے بندھے کھڑے تھے، لیکن اس طرح کہ ان کی گردنیں کٹی تھیں، سر ایک کونے میں رکھے تھے اور ان سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے راجہ بھاگا، میں نے سر پر پاؤں رکھ کر اس کی تقلید کی۔ ایک جگہ رکتے ہی راجہ نے گدھے کی طرح ہانپتے ہوئے کہا، یار ہم کس جگہ آن پھنسے ہیں، کل تک ہم خود ان بھوتوں کی برادری میں شامل ہو جائیں گے۔ لالچ نے مروا دیا۔ لالچ نے نہیں، تو نے مروا دیا۔ راجہ نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ چل میں نے صحیح، لیکن اب اس جگہ سے نکلنے کی ترکیب کر، اس جگہ سے ہماری روحیں ہی نکل سکتی ہیں۔ راجہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہم نہیں نکل سکتے۔ ہمت نہ ہار میرے یار، وہ انسان کے لیے کیا کہا گیا ہے نا کہ انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ ہم انسان کہاں ہیں؟ راجہ نے مایوسی سے کہا۔ ابا مجھے اپنا گدھا بنانا چاہتا ہے اور کچھ ایسا ہی سلوک شنو تیرے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ اف، کس کا ذکر کر دیا؟ مجھ پر رکت طاری ہونے لگی تھی۔ اب وہ حسینہ نہ جانے کہاں ہوگی، کسی دوسرے کاٹ کے الو کے پاس۔ راجہ نے ناک صاف کی۔ جو تجھ سے بہرحال بہتر ہی ہوگا۔ میں نے راجہ کا ہاتھ پکڑا۔ بس اب نکلنے کی کر میرے یار، اس طرح ہمت ہار جانا ہماری مردانگی کے خلاف ہے۔ ہم ایک بار پھر کٹی پتنگ کی طرح کمروں میں چکر دینے لگے۔ کمبختوں نے کہیں ایک دروازہ یا کھڑکی نہیں چھوڑی تھی۔ راجہ بادل نخواستہ میرے ساتھ کھنچا چلا آ رہا تھا۔ مان ہم اس کمرے میں گھسے جس میں حجلہ عروسی سجا ہوا تھا۔ میں نے راجہ سے کہا، لگتا ہے ہم دونوں میں سے کسی کو سہاگ رات گزارنی ہی پڑے گی۔ مجھے تو تم اچھے لگتے ہو۔ اس کی آواز پاس سے آئی۔ میں یوں اچھلا جیسے میرے جوتے میں کانٹے نکل آئے ہوں۔ وہ پاس ہی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے راجہ کے بجائے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ چھوڑو مجھے، میں نے چلا کر کہا، لیکن اس کی گرفت جناتی تھی۔ بے شک اس کا جسم گداز اور خوبصورت تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی ناگن چمٹ گئی ہو۔ وہ مجھے آرام سے بستر تک لے آئی۔ خبردار، میں نے چلا کر کہا، تم میری عزت سے نہیں کھیل سکتی۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ میں چلا چلا کر اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس نے مجھے یوں جھنجھوڑا جیسے زلزلہ زمین کو ہلا دیتا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ زلزلہ نہیں، جمی مجھے بلا رہا تھا۔ جلیل، خبیث الزما، اس نے رو دینے والے انداز میں کہا، سامان کہاں ہے؟ شکر ہے، میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ سب خواب تھا۔ خواب کی اولاد، تم دونوں نے مجھے لوٹا ہے۔ بھوت بھگانے کے بجائے آرام سے سو رہے ہو۔ راجہ میرے پاس ہی زمین پر پڑا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ہم اس کمرے میں تھے جس میں رات کو حجلہ عروسی سجا تھا۔ اب وہاں سوائے در و دیوار کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے سر کھجایا۔ یار کام تو بابا نے کرنا تھا، میں مدد کرنے کے بجائے سو گیا تھا۔ بابا نے بھوت کو بھگا دیا ہوگا۔ شکر ہے راجہ کا گیٹ اپ خراب نہیں ہوا تھا۔ میں نے عقیدت بھرے انداز میں اسے جگایا۔ راجہ نہیں جاگا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی اور آخرکار اپنی عقیدت بالائے طاق رکھ کر اسے جھنجھوڑا جیسے جمی نے مجھے اٹھایا تھا۔ آخر راجہ اٹھ گیا۔ بابا آپ سو گئے تھے؟ میں نے اسے ہوشیار کرنے کے لیے کہا۔ کیا جن بھاگ گیا؟ راجہ کو ہوش میں آنے میں تھوڑی سی دیر لگی تھی، لیکن اس نے کمال کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، بھوت کا تو ہم نے 1 منٹ میں کام تمام کر دیا تھا، پھر باقی رات جاگ کر کیا کرتے؟ لیکن سامان کہاں ہے؟ جمی نے رو دینے والے انداز میں پوچھا۔ بابا یعنی راجہ نے اسے سامان کے ایک ناقابل بیان سے آگاہ کیا اور گرج کر بولا، سور کے بچے، سامان کیا تیری ماں کے جہیز کا تھا؟ وہ بھینٹ تھا۔ بھوت تیرا باپ تھا جو کچھ لیے بغیر چلا جاتا۔ وہ تو ہماری وجہ سے اتنے پر مان گیا، ورنہ تیری ساری دولت لے کر بھی نہ جاتا۔ میں جمی کو ایک طرف لے گیا۔ گدے، تیرا کام ہو گیا۔ اب تو بابا کو ناراض کیوں کرتا ہے؟ بھوت سچ مچ بھاگ گیا؟ جمی نے بے یقینی سے کہا۔ بابا نے فی الوقت اسے اس کے گھر والوں سمیت ایک مرید کے گھر پیئنگ گیسٹ بنا دیا ہے۔ بابا ناراض ہو گئے تو اس کے ساتھ اور بھی واپس آئیں گے۔ جمی کی جان نکل گئی۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا، پھر میں کیا کروں؟ فوراً سے پیشتر بابا کا نذرانہ پیش کر دے، کم سے کم 50,000۔ اس سے کم پر بابا کے مرید جنوں کو غصہ آ جائے گا۔ جمی نے ایسے 50,000 نکالے جیسے گناہگار جان دیتے ہیں۔ راجہ نے فوراً 50,000 جھپٹ لیے اور اپنا تھیلا اٹھائے ہوئے بولا، اچھا ہم تو جاتے ہیں، آج دوسرا اپوائنٹمنٹ ہے۔ بابا ذرا رکیے گا، میں آپ کو وہاں بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے راجہ کو آنکھ ماری تو وہ بادل نخواستہ رک گیا۔
کوٹھی جمی کے حوالے کر کے ہم باہر آئے۔ یار یہ سامان کہاں گیا؟ راجا نے سوال کیا۔ شکر ہے تو نے جمی کے سامنے نہیں پوچھا، سامان ظاہر ہے بھوتوں نے مار لیا۔ راجا نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ بھوت؟ کون سے بھوت؟ ابے رات کو جو ڈرامہ ہوا تھا، جب تو اپنے آباء و اجداد کو بیچ کر سویا تھا تو سوتے میں تو نے کئی ڈرامے کیے تھے۔ آغا حشر کی طرح ڈائیلاگ بولے تھے اور سکندر اعظم کے گھوڑے کی طرح دولتیاں جھاڑتا رہا تھا۔ یعنی وہ سب خواب تھا؟ میں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر سامان کہاں گیا؟ اور میں اچھل پڑا۔ سونے کی اینٹ؟ راجا نے جیب پر ہاتھ مارا اور ایک دم اچھل پڑا۔ میری جیب سے سونے کی اینٹ غائب ہے، اس نے روحانسے لہجے میں کہا۔ مردود سب لے گیا۔ کون؟ میں نے ہونک کی طرح پوچھا۔ بھوت؟ نہیں، میرا خیال ہے جمی۔ ہمیں سوتے دیکھ کر اس نے سب صاف کر دیا۔ یعنی جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ میں نے سرد آہ بھری۔ خیر 50,000 روپے بھی برے نہیں تھے۔